الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. چند اشعار معراج کے متعلق. ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا. ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا. فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں. یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں. مجھ سے کہا نہیں مجھ سے کہا نہیں یار کو سب دکھا دیا. مجھ سے کہا نہیں یار کو سب دکھا دیا. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی
بڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے، میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست عطا کے سامنے، دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا، دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا۔ کیوں نہ دل ریاض میں آئے نظر تجلیاں، کیوں نہ دل ریاض میں آئے نظر تجلیاں، غار حرا کے چاند نے، غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا، غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا، ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ اور اس کے بعد واقعہ معراج۔ ارشاد ربانی ہوا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات، اس ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکاں، پھر لامکاں، پھر قاب قوسین، پھر جنت اور جہنم کا مشاہدہ، پھر رب کا دیدار، 50 نمازوں کا تحفہ، اور یہ تمام چیزیں کر کے جب واپس تشریف لائے، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر مبارک اسی طرح گرم۔ یہ ہمارا عقیدہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کو جسمانی معراج ہوئی، روحانی معراج نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھ لیا کہ میں معراج پر چلا گیا۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو کافر اعتراض کیوں کرتے؟ آپ کسی کو اپنا خواب سنائیں، وہ کبھی اعتراض نہیں کرے۔ آپ کہیں جی میں خواب میں آسمانوں پر گیا، میں اڑ رہا تھا، سیر کر رہا تھا، کہے گا ٹھیک ہے خواب۔ میں جنت میں گھوم کر آیا، خواب میں دیکھا نا، اور جب آنکھ کھلی تو وہیں پڑے تھے جہاں۔ خواب ہے نا، ایک ظنی چیز ہے۔
تو خواب کی بات ہوتی تو کافر انکار ہی نہ کرتے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں عالم بیداری میں گیا ہوں، جسم اور روح کے ساتھ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ جانتا ہے، جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے، جو سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقع معراج پر اعتراض کریں گے، اسی لیے اس نے قرآن کریم میں واقعہ بیان کر دیا تاکہ اگر کوئی انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ اگر صرف حدیث میں ہوتا نا، کہتے نہیں جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، ان کے ایمان ضعیف ہے نا، تو جو ان کے عقیدے کے خلاف حدیث ہوتی کہتے ہیں ضعیف ہے، حقیقت میں ان کا ایمان ہی ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا اگر کوئی انکار کرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور اس واقعے میں جتنے الفاظ استعمال کیے، ہر لفظ ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ خالق کائنات کی شان دیکھیں۔ اب آئیے ذرا سا اس آیت پر غور کریں۔ اگر یہ اعتراض کرنے والے ان آیات بینات کو غور سے پڑھ لیتے، سارے اعتراضات کے جوابات ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ ان آیات بینات میں استعمال کیے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج بیان فرمایا۔ اب اس کو شروع کیا لفظ سبحان سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ پاک ہے وہ، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کی عاجزی انکساری سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے ضعف سے پاک ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں، اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں، اس کی ذات میں کمزوری نہیں، اس کی ذات میں ضعف نہیں۔ اور جب کمزوری نہیں تو وہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے۔ قادر ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب اس کی شان یہ ہے کہ ہر چاہے پر قادر ہے، تو اپنے محبوب کو ایک رات میں آسمانوں پر لے جا کر تمام مشاہدات کرا کر واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ اس کی قدرت ہے نا۔ اچھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ، لے گیا اپنے بندے کو۔ جانا اور ہے، لے جانا اور ہے، یہ نقطے کی بات ہے۔ جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ ایک 4 سال کا بچہ کہے کہ میں صدر گیا، آپ کہیں گے کیسے جا سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، اور اس کا باپ کہے میں لے گیا، میں اس کو امریکہ لے گیا، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہم جانے والے کو نہیں دیکھ رہے، ہم لے جانے والے کو دیکھ رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانے والے کو نہیں دیکھ رہے، ہم لے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچہ چھوٹا ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا میں لے گیا، ہم نے مان لیا اس لیے کہ وہ لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرا حبیب خود گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اب اگر کوئی میرے رسول کے جانے پر اعتراض کر رہا ہے تو حضور کے جانے پر نہیں، رب کے لے جانے پر اعتراض کر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات۔ خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے جب لے جانے والے ہم ہیں تو اعتراض کرنے والے تم کون؟ لے جانے والے ہم ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے نا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لے گیا اپنے بندے کو، یہ نہیں کہا ہمارا محبوب خود گیا، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اسرا کے معنی علماء نے لکھا، اسرا کا لفظ استعمال ہوا نا، کسی شخص کو عالم بیداری میں لے جانا، اور وہ بھی رات کے وقت۔ اسرا کا لفظ جو استعمال ہوا، علماء نے لکھا اس کے معنی ہے کسی کو
عالم بیداری میں رات کے وقت لے جانا. اچھا یہ تو ہم نے سمجھ لیا. جب اسرا کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو بیداری میں رات کے وقت لے جانا، پھر آگے لیلا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بھئی اسرا کے معنی یہ رات کے وقت لے جانا نہیں، اسرا بعبدہ لیلا، پھر رات کا لفظ. علماء نے فرمایا اللہ کی ہر بات میں، ہر کام میں حکمتیں ہیں. اسرا کے معنی بلا شبہ یہی ہیں کہ کسی کو رات کے وقت عالم بیداری میں لے جانا، لیکن لیلا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ معراج پوری رات نہیں ہوئی ہے، رات کے قلیل حصے میں ہوئی. قلیل حصے میں پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات، یا جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں، مختصر حصے میں سیر کر، اور وہ اس پر قادر ہے، لے جانے پر بھی قادر ہے، واپس لانے پر بھی قادر. اور دوسری بات، لوگ کہتے ہیں حضور کیسے گئے؟ میں کہتا ہوں سرکار کا جانا کمال نہیں ہے، جا کر واپس آ جانا یہ کمال ہے. جا کر واپس آ جانا یہ کمال ہے. کیوں؟ دیکھیے کسی چیز کا اپنے مقام پر پہنچنا یہ کمال نہیں. کوئی اگر اپنے مقام پر پہنچ جائے یہ کمال نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک پتھر آپ نے اور اوپر اچھالے فضا میں، کتنی دور جائے گا؟ جتنی قوت سے آپ پھینکیں گے، لیکن پھر واپس زمین پر. کیوں؟ پتھر کا مقام زمین ہے. اگر اس کو آپ نے اوپر پھینکا، جتنی قوت سے پھینکا اتنی اوپر جائے گا، پھر واپس زمین پر. تو پتھر کا اوپر جا کر زمین پہ آنا کمال نہیں. اگر آپ نے پتھر اوپر پھینکا فضا میں معلق ہو گیا، رک گیا، یہ کمال ہے نا. کبھی پھینک کر دیکھ لینا، پتھر کو پھینک کر دیکھ لینا، لیکن پھر ہٹ جانا. ایسا نہیں کہ سیدھا سر پہ پڑے تو پتہ چل جائے. پتھر کا نیچے زمین پر آنا کمال نہیں، اوپر رک جانا کمال ہے، اس لیے کہ اس کا مقام زمین ہے. بلا تشبیہ و تمثیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قاب قوسین او ادنی، حضور کا مقام وہ تھا. اپنے مقام پر سرکار کا پہنچنا کمال نہیں ہے، مقام پر جا کر ہم گناہگاروں کے لیے واپس آ جانا یہ کمال. کمال تو یہ ہے اس قرب خاص میں پہنچ کر پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اچھا اب انہوں نے کہا کیسے گئے؟ آسمانوں سے کیسے گزر گئے؟ سدرۃ المنتہا سے کیسے گزر گئے؟ مکہ اور لا مکہ سے کیسے گزر گئے؟ قاب قوسین پہ کیسے پہنچے؟ ایک جگہ ایک محدث صاحب بیٹھے حدیث پڑھا رہے، شاگرد بیٹھے ہیں اور محدث صاحب بیٹھے، بحث اور مباحثہ ہو رہا ہے کہ سرکار کیسے گئے. ایک بزرگ جن کا نام سید حسن رسول نما، دہلی میں ان کا مزار ہے، پھٹے پرانے لباس میں، گرد و غبار داڑھی پر، بالوں پر، ایک چھوٹی سی لکڑی ہاتھ میں لیے ہلاتے ہوئے آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ استاد شاگرد میں گفتگو ہو رہی. شاگردوں نے کہا کیسے گزر گئے؟ ساتوں آسمانوں سے گزر گئے. استاد نے دلیل دی، شاگردوں نے توڑ دی، شاگرد نے دلیل دی، استاد نے توڑ دی. فیصلہ نہیں ہوا کہ کیسے گزرے. تو یہ وہاں سے آئے اور استاد کے پاس کھڑے ہوئے، کہا میں بتاؤں کیسے گزر گئے؟ میں بتاؤں؟ انہوں نے غور سے دیکھا، ارے یہ ہمیں کیا بتائے گا، ہم تو عالم ہیں، ہم تو محدث ہیں، ہم تو حدیثوں کا خزانہ لیے بیٹھے ہیں، ذخیرہ لیے بیٹھے. کوئی توجہ نہیں دی. پھر بحث مباحثہ ہوتا رہا. استاد نے دلیل دی، شاگردوں نے توڑ دی، شاگرد نے دلیل دی، استاد نے توڑ دی. فیصلہ نہیں ہوا کیسے گئے، آسمانوں سے کیسے گزرے. یہ پھر آئے، میں بتاؤں کیسے گزرے. انہوں نے پھر دیکھا، پھر اپنے بحث مباحثے میں لگے. تیسری مرتبہ جب انہوں نے ان کو ڈسٹرب کیا، گفتگو تھی نا، بیچ میں آئے کہ میں بتاؤں کیسے گزرے. اب استاد صاحب کو جو محدث صاحب تھے نا، ان کو غصہ آ گیا. اچھا بتاؤ کیسے گزرے، آؤ ہمیں بتاؤ. تم ہمیں کیا بتاؤ گے؟ ہم یہ حدیثیں لے کر بیٹھے ہیں، ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں.
کہا میں بتاتا ہوں کیسے گزرے، مجھے دیکھو مجھے دیکھو۔ لکڑی ہاتھ میں لی، ادھر گئے، درمیان میں دیوار تھی، لکڑی ہلاتے ہوئے دیوار کے اندر گھسے، ادھر سے ادھر نکل گئے۔ ادھر گئے، لکڑی ہلاتے ہوئے دیوار میں گھسے، ادھر نکل گئے۔ کہاں ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گئے۔ تم خامخواہ بحث کر رہے ہو کیسے گزر گئے؟ ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گیا۔ میں تو غلام ہوں، وہ تو آقا ہے۔ میں تو غلام ہوں، وہ تو آقا ہے۔ ارے جب غلام گزر سکتا ہے تو وہ جسم جو نور ہی نور ہے وہ کیوں نہیں گزر سکتا؟ تم خامخواہ بحث کر رہے ہو کیسے گزر گئے؟ ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گیا۔ مشاہدہ ہو گیا، زبانیں بند ہو گئی، کتابیں بند ہو گئی۔ عالم بتاتا ہے، عارف دکھاتا ہے۔ یہ دلیلیں دے رہے ہیں، انہوں نے مشاہدہ کرا، ایسے گزرے جیسے میں گزر گیا۔ تو یہ سارے اعتراضات کیسے گزرے، کیا گزرے، کس طرح گئے؟ اللہ نے اسی لیے فرما دیا جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ ہمارا محبوب خود نہیں گیا، ہم ہیں جو لے گئے۔ جب لے جانے والے ہم ہیں تو اعتراض کرنے والے تم کون؟ اچھا پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے گزرے، لیکن روح مبارک گئی، جسم اقدس زمین پر رہا۔ روحانی معراج ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو سرکار کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ جسم اقدس زمین پر رہا، روح مبارک چلی گئی۔ اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی نہیں، بے عبد ہی، جو لے گیا اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ اور علماء نے لکھا عبد کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس سے جسم اور روح دونوں مراد، روح صرف مراد نہیں ہے، جسم اور روح دونوں مراد ہیں۔ اسی لیے خالق کی کائنات نے لفظ عبد استعمال کیا۔ پڑھنے والا سمجھ لے کہ میرا رسول میرے پاس آیا تو جسم اقدس کے ساتھ آیا، روح مبارک کے ساتھ۔ معراج جسمانی پر بین دلیل ہے۔ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوا، معراج تو ہوئی آسمانوں تک، بلکہ اس سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا، مکہ، لامکہ، قاب قوسین، اور ذکر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ذکر یہاں تک جو لے گیا اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس میں ذکر ہے۔ لیکن اس آیت میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ ذکر ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مسجد اقصی لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ مسجد حرام سے آسمانوں پر چلے جاتے، ممکن تھا نا بھئی، جو خدا مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا وہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جاتا۔ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، سیدھے آسمانوں پر لے آؤ، نہیں، مسجد اقصی لے جانے کی حکمت تھی، اور ایک حکمت نہیں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ انبیاء کا امام بنانا تھا، حضور تو امام تھے، اب امامت کرا کر واقعی امام بنانا تھا، پہلے امام تھے۔ فرمایا انا سید المرسلین، انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں، قائد ہوں، مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتا، یعنی میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں رسولوں کا سردار ہوں، رسولوں کے لیے فخر کی بات ہے، مجھ جیسا سردار انہیں ملا۔ تو حضور تو پہلے ہی سید المرسلین، قائد المرسلین، امام الانبیاء تھے۔ اے محبوب آپ امام بن جائیں گے، سارے مقتدی بن جائیں گے تاکہ ثابت ہو جائے واقعی امام الانبیاء۔ ایک حکمت تو یہ تھی۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی مسجد اقصی لے جانے کی
کہ کافروں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ کافر جانتے تھے، سرکار کا بچپن، حضور کی جوانی ان کے سامنے تھی، وہ جانتے تھے یہ کبھی بھی مسجد اقصی نہیں گئے، بیت المقدس نہیں گئے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں گیا، اور ایک رات میں مکے سے بیت المقدس جانا ناممکن، اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گیا۔ کیوں؟ حکمت یہ تھی، جب سرکار نے واقعہ بیان کیا نا، کافر آ کر بیٹھ گئے اور آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر آپ کہتے میں گیا، ہم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا، آپ کہتے میں نے جنت جہنم کا مشاہدہ کیا، ہمیں نہیں پتا کیا ہے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ابتدا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ فرمایا ہاں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ گئے نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس رات میں گیا۔ کہا ٹھیک ہے، مسجد اقصی ہم نے دیکھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں گیا تو آپ نشانیاں بتائیے۔ حضور فرماتے میں حتیم کعبہ میں تھا، وہ سب کے سب آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے، اس کی نشانیاں بتائیے، کیسی محراب ہے، کیسی اس کی کھڑکیاں ہیں، کیسے دروازے ہیں، کیا ہے؟ حضور نے بتانا شروع کی، فرمایا کچھ انقباض پیدا ہوا، کچھ پریشانی ہوئی، جب مجھے پریشانی ہوئی میرے رب نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کافر سوال کرتے تھے، میں دیکھتا تھا اور ان کو بتا دیتا، مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوا، کسی چیز کو اگر اس جگہ سے ہٹا دیا جائے تو وہ جگہ خالی ہوتی نا، اگر مسجد اقصی کو بیت المقدس سے اٹھا کر مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا گیا تو اس کی جگہ خالی ہونی چاہیے تھی، لیکن تاریخ میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کبھی بھی ایسا موقع آیا ہو کہ مسجد اقصی کی جگہ خالی ہو۔ سب نے دیکھا وہ اپنے مقام پر۔ علماء نے لکھا اس میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ کہو کہ مسجد اقصی کی مثل حضور کے سامنے کر دی، حضور نے اس کو دیکھا اور ساری نشانیاں بتا دی، یا یہ کہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسجد اقصی کے درمیان سارے حجابات ہٹا دیے، حضور نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ اگر پہلی بات مانو تب بھی آقا کی شان ظاہر ہوگی، دوسری مانو تب بھی آقا کی شان ظاہر۔ اس لیے مسجد اقصی کا ذکر کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، یا جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں۔ تو جتنے اعتراض یہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات میں ان سب کا ذکر کر دیا۔ اب اس سفر کے تین حصے ہیں، تین، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک، تین حصے ہوئے نا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تین شانیں ہیں، تین، سفر معراج کے تین حصے اور سرکار کی تین شانیں، ایک ہے بشریت، دوسری ملکیت، اور تیسری محمدیت یعنی حضور کی حقیقت۔ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے تو حضور کی بشری صفت کا ظہور ہوا، جب مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف چلے تو حضور کی ملکی صفت کا ظہور ہوا، اور جب سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین کی طرف چلے تب حقیقت محمدی کا ظہور۔ تین شانیں ہیں اور تینوں کا تعلق ان تین مرحلوں سے ہے جو اس سفر میں پیش آئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ جس کا تعلق جس عالم سے تھا اس عالم میں اس صفت کو عروج پر پہنچانا تھا، اس صفت کو عروج پر پہنچانا تھا۔ کیسے؟ دیکھیے، حضور کی بشریت، سارے انبیاء بشر تھے نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر، اپنے اپنے زمانے میں وہ سب ان کی بشریت عروج پر، کمال پر،
جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام جو بشر رہ چکے تھے، جن کی بشریت عروج پر تھی، ان کی بشریت پیچھے اور حضور علیہ السلام کی بشریت آگے۔ یہاں حضور کی بشریت کی معراج ہوئی، اور جب مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف چلے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور علیہ السلام کی ملکی صفت کا ظہور ہوا۔ ملائکہ کی جو معراج تھی، جو مقام تھا، اس سے بھی آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئے، حضور کی ملکی صفت کی معراج کو۔ اور جب وہاں سے قاب قوسین کی طرف چلے تب حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ ان تین مرحلوں میں تینوں صفتوں کا ظہور ہوا اور تینوں صفتوں کی معراج ہو گئی۔ اب اس واقعے کو کثیر صحابہ نے بیان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف حصے بیان کیے۔ آپ نے تفصیلا نہیں بیان کیا کہ میں یہاں گیا، میں وہاں گیا۔ کسی کے سامنے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بیان کیا، کسی کے سامنے مسجد اقصی کی کیفیت بیان کی، کسی کے سامنے آسمانوں کا سفر بیان کیا، کسی کے سامنے قاب قوسین کا سفر بیان کیا۔ ان تمام احادیثوں کو جمع کر لیں، پورا واقعہ معراج ہو جائے۔ اور یہ جتنی بھی احادیث ہیں سب اتھینٹک ہیں، بالکل درست۔ کثیر تعداد میں صحابہ نے اس کو روایت کیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک حضرت مالک بن صعصع سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، اور دوسری روایت میں کہ ام ہانی کے حجرے میں سو رہا تھا۔ دو روایت۔ ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا۔ راوی نے کہا یہاں سے یہاں تک سے کیا مراد؟ فرمایا حلقوم سے ناف تک میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، ایمان اور حکمت اور نہ جانے کیا کیا انوار و تجلیات اس میں بھر دیے اور دوبارہ سی دیے۔ کسی کا دل سینے سے باہر نکالا جائے وہ زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں، ڈرپ لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، تب بھی بے ہوش کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، سینے اقدس کو چیرا گیا، رسول دیکھ رہے ہیں، قلب مبارک کو باہر نکالا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، سونے کے تشت میں رکھا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، ایمان و حکمت بھر دیا گیا، انوار و تجلیات بھر دیے گئے، حضور دیکھ رہے ہیں، سینے کو پھر سی دیا گیا، رسول دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکی صفت کا ظہور ہوا، نورانیت غالب ہو گئی۔ دیکھو، ایک صفت پر جب دوسری صفت غالب ہوتی ہے نا تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ جنگ احد میں پتھر لگا، زخمی ہوئے، خون نکلا، دندان مبارک شہید ہوئے، بشری صفت کا غلبہ تھا۔ اور یہاں سینہ اقدس چاک کر دیا گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، نورانی صفت کا ظہور ہوا، نورانیت غالب تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت نورانی ہے، بشریت تو حضور کا لباس ہے، ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اور رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے، رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے۔ سینے اقدس کو دوبارہ سی دیا گیا، اس کے بعد جنت کا دولہا بنایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے، پھر فرماتے ہیں ایک جانور میرے پاس لایا گیا، اس کا نام تھا براق، سرکار اس پر رونق افروز ہوئے۔ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں شہنشاہ کون و مکان کی سواری جا رہی۔ کہاں جا رہے ہیں؟
مسجد اقصی، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں میری سواری کثیب احمر کے پاس سے گزری، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ کسی کو دفن کرتے ہیں تو کھڑا کرتے ہیں یا لٹاتے ہیں؟ لٹاتے ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب دفن کیا گیا ہوگا تو لٹایا گیا ہوگا، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ قبر میں زندہ ہیں تو حبیب اللہ بھی زندہ ہے۔ کلیم اللہ کا مقام اور ہے، حبیب اللہ کا مقام اور ہے۔ کلیم اللہ وہ ہے جو رب سے عرض کرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ارشاد ربانی لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور حکمت دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ کہا جاتا تو دیدار خداوندی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے، ایک دیکھنے والا آئے گا جو ہمیں دیکھے گا، جو اطمینان سے دیکھے گا، جو سکون سے دیکھے گا، جو ما ذاق البصر وما طغى کا مصداق بن کر دیکھے گا۔ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو کلیم اللہ وہ ہیں جو کہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کالی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اچھا کوہ طور کو دیکھو، یہ پہاڑ جو ہے نا اس کو دیکھو، ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، انڈائریکٹ دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کوہ طور کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنی ظاہر کی، ایک تجلی۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ادنا سی تجلی۔ لیکن مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو تجلی دیکھی وہ خدا کی صفات کی تجلی تھی، اور اس صفات کی تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ رات کی تاریکی میں 10 میل دور کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ دیکھ لیتے تھے۔ رات کی تاریکی میں 10 میل دور کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے۔ غور کرو، جس نے صفات کی تجلی دیکھی اس کی نگاہ کا یہ حال ہے، تو میرے رسول نے ذات کی تجلی دیکھی، ان کی نگاہ کا کیا حال ہے؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جب بھی جس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، درود کا نذرانہ پیش کریں، سرکار دیکھ رہے کیوں؟ قلب کی آنکھ۔ اچھا حضرت جبریل علیہ السلام نے جب قلب مبارک نکالا نا سینہ اقدس سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قلب سدید، قلب بالکل پاک اور صاف، کسی قسم کا عیب اس میں نہیں، کسی قسم کی آلودگی اس میں نہیں۔ ارے اگر یہ قلب پاک نہ ہو تو پھر کس کا قلب پاک ہو؟ اسی قلب نے تو سارے قلوب کو پاک کرنا تھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا قلب سدید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک دل بالکل صاف پاک تھا۔ فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہا میں نے دیکھا کہ اس دل میں 2 آنکھیں تھیں جو دیکھتی تھیں، 2 کان تھے جو سنتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک ہمارے قلب کی طرح نہیں ہے۔ کہا میں نے دیکھا 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر سو جائیں، ہماری نیند ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جائے، اور سرکار کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو بھی جائیں، اٹھ کر امامت فرماتے وضو نہیں ٹوٹے، فرماتے میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے، میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ سرکار امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سے فرمایا سنو، اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کا چہرہ جہاں ہوگا وہیں دیکھے گا، لیکن آقا نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔
نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ۔ اچھا، رکوع پوشیدہ ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی رکوع جو کرتا ہے، رکوع ظاہری کیفیت کا نام ہے، ایک آدمی جھک جائے آپ دیکھیں رکوع کر رہا ہے، لیکن خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، خشوع اور خضوع۔ فرمایا نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری ظاہری کیفیت بھی میں جانتا ہوں، تمہارے دلوں کی کیفیت بھی میں جانتا ہوں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، اور بعض نے یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام پر درود پڑھ رہے۔ انہوں نے دیکھا آقا کی سواری گزر رہی ہے، قبر میں کھڑے ہو گئے، درود کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ اب سواری آگے بڑھی، مسجد اقصی پہنچے، 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش وہاں موجود۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لے آئے۔ سب سے پیچھے آنے والے آج سب سے آگے کھڑے، جتنے پہلے آ گئے وہ سب پیچھے، اور جو سب سے آخر میں آئے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آج سب سے آگے۔ نبی اپنے دور میں سب سے افضل ہوتا ہے، نبی جو بھی نبی جس دور میں ہوا نا، سب سے افضل، خدا کا نائب خلیفہ، سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ نبی۔ جتنے انبیاء اپنے اپنے دور میں آئے، اپنے اپنے دور میں امام تھے، افضل تھے، اعلیٰ تھے، برتر تھے، بالا تھے۔ اللہ نے سب کو جمع کر لیا۔ اے گروہ انبیاء، بلا شبہ تم اپنے اپنے دور میں سب سے افضل رہے ہو، سب سے اعلیٰ رہے ہو، سب سے برتر رہے ہو، سب سے بالا رہے ہو، سب کے امام رہے ہو، لیکن آج کی رات تم سب کا امام اگر ہے تو میرا نبی ہے، تم سب سے افضل اگر ہے تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ پیدا ہوا، نماز فرض ہوئی معراج میں ہوئی نا، جب آسمانوں پر تشریف لے گئے کعبہ قوسین پر رب کے قرب میں، تب 50 نمازوں کا تحفہ ملا نا۔ تو نماز تو ملی آسمانوں پر، مسجد اقصی میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کبھی سوچا؟ ہم کہتے ہیں نا سرکار نے امامت فرمائی، سب نے نماز پڑھی، تو نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی۔ نماز تو ملی آسمانوں پر کعبہ قوسین پر رب کے قرب میں، وہ بھی 50 نمازیں، اور ابھی تو اوپر گئے نہیں، پہلے ہی نماز پڑھ لی۔ یہ کون سی نماز تھی؟ یہ نفل نماز، یہ شکرانے کی نماز، یہ حضور علیہ السلام کو انبیاء کا امام بنا کر بتانے والی نماز تھی، کہ بتانا تھا کہ دیکھو میرا نبی آج تم سب کا امام ہے، سید الانبیاء ہے نبی پاک علیہ السلام۔ امامت ہو گئی، جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والے دیدار سے مشرف ہو گئے، اب آسمان والے بھی بے چین۔ پھر براق پر آسمانوں پر اب سرکار کا سفر شروع، معراج کا دوسرا حصہ، سفر معراج کا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہلا، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک دوسرا۔ اب حضور کی ملکی صفت کا ظہور ہو رہا، آسمانوں پر جا رہا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ بند، حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا جبریل، دروازہ نہیں کھلا۔ تمہارے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے، دروازہ کھل گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، بلکہ نبی پاک علیہ السلام تک خدا کا پیغام نبیوں تک لاتے رہے، کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟
کبھی دروازہ بند نہیں ہوا. ارے ایک آن میں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. یہ آج کون سا راستہ تھا کہ دروازے بند ہیں، پوچھا جا رہا ہے کون آیا ہے، کہا جبریل، دروازہ نہیں کھلا، سرکار کا نام لیا، دروازہ کھل گیا. مسئلہ یہ تھا کہ جبریل روزانہ جس راستے سے آتے جاتے تھے وہ شاہراہ جبریل تھی. آج جس راستے سے جا رہے تھے شاہراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر دروازے کیوں بند تھے؟ اللہ نے بلایا سرکار کو تو دروازے کھول دینے چاہیے تھے. نہیں، اس میں بھی حکمت، ہر عمل میں حکمت. حکمت یہ تھی پتہ چل جائے کہ تم پر علم اور حکمت کے دروازے کھلیں گے تو میرے رسول کے نام سے فتح و نصرت کے دروازے کھلیں گے میرے رسول کے نام. جب بھی میرے حبیب کا نام لوگے سارے دروازے تم پر کھل جائیں. اچھا پھر پوچھا جا رہا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا بلایا گیا ہے. یہ بتانا تھا کہ میرا محبوب خود نہیں گیا، ہم نے بلایا ہے. ہم نے بلایا ہے، آسمانوں کو سجایا ہے، نکھارا ہے، سنوارا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آدم ہے. سرکار نے سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا نیک فرزند نیک نبی پر میرا بھی سلام. پھر دوسرے آسمان پر، پھر دروازہ بند، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ جبریل. تمہارے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا. دروازہ کھل گیا. اب وہاں پہنچے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. سرکار نے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا نیک نبی نیک فرزند پر ہمارا بھی سلام. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان سب سے ملاقات ہوئی. سرکار نے سب کو سلام کیا اور سب نے کہا نیک نبی نیک فرزند پر ہمارا بھی سلام. اب ساتوں آسمانوں سے گزر گئے. اب آئے سدرۃ المنتہا. سدرہ کے معنی بیر، بیری کا درخت ہے ایک بہت بڑا وہاں پر. منتہا کسی مقام کی انتہا. یہ ایسا مقام ہے، مفسرین نے لکھا کہ اوپر والوں کی بھی انتہا ہے، نیچے والوں کی بھی انتہا. یعنی اس راستے سے نہ کوئی اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، نہ نیچے سے اوپر جا سکتا ہے. صرف ایک ذات ایسی تھی جس نے اس بارڈر کو کراس کر لیا، نیچے سے اوپر بھی چلے گئے، اوپر سے نیچے بھی آ گئے، اور وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا کہ اس بیری کے درخت کے جو بیر ہیں ان کا سائز مٹکے کے برابر ہے، اتنا بڑا سائز. اور جو اس کے پتے ہیں ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں. اس مقام پر سرکار تشریف لے گئے، وہ سدرۃ المنتہا. فرشتوں نے دیکھا اللہ کا محبوب آ رہا. الہ العالمین ہم بھی زیارت کر لیں، تیری اجازت ہو تو تیرے محبوب کی زیارت کر لیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو. سب کے سب سدرۃ المنتہا پر جمع ہو. سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ہر پتے پر ایک فرشتہ حالت قیام میں تھا اور سبحان اللہ کہہ رہا. حضور کی سواری گزری، ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. زبان سے نکلا سبحان اللہ. دیکھ رسول کو رہے ہیں، پاکی اللہ کی بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ فرشتے سوچ رہے ہوں گے جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا، جب سنورنے والا ایسا ہے تو سنوارنے والا کیسا ہوگا، جب نکھرنے والا ایسا ہے تو نکھارنے والا کیسا ہوگا، ارے جب نبی ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا. وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ سنوارنے میں بے مثال، یہ سنورنے میں بے مثال، وہ نکھارنے میں بے مثال، یہ نکھرنے میں بے مثال، وہ خدا ہونے میں بے مثال، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال.
خدائی میں اس کی مثال نہیں، رسالت میں ان کی مثال نہیں۔ وہ بے مثال خدا کے بے مثال نبی، وہ لاجواب خدا کے لاجواب نبی، وہ بے نظیر خدا کے بے نظیر نبی۔ اب جبریل رک گئے، مسجد حرام میں جبریل ساتھ ہیں، مسجد اقصی میں ساتھ ہیں، پہلے آسمان پر ساتھ ہیں، دوسرے آسمان پر ساتھ ہیں، ساتوں آسمانوں پر جبریل ساتھ ہیں۔ سدرۃ المنتہا ٹھہر گئے، فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں چلتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے یہ پر جل کر خاک ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہے، ہم حضور کی طرح نہیں ہو سکتے، حضور ہماری طرح نہیں۔ یہ عقیدہ ہے نا، یہی عقیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت جبریل کا عقیدہ یہ ہے؟ کیا آپ کی ملاقات ہوئی؟ ہم نے کہا ملاقات نہیں ہوئی، جبریل کے عمل نے بتا دیا کہ حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے اور نہ اپنے کو حضور کی طرح سمجھتے۔ کیوں؟ جب ٹھہر گئے نا، فرمایا جبریل آگے چلو، کہا نہیں، ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائے۔ اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پر جل رہے ہیں تو آپ کہاں بچیں گے؟ آپ بھی نہ جائیے۔ جب سدرہ والا جل رہا ہے تو مکے والا کیسے بچے گا؟ نہیں، میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ اور اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے تو خود بھی آگے بڑھ جاتے، جب یہ جا سکتے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں، جب یہ جا سکتے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ نہیں، خود رک گئے، سرکار یہ میری انتہا ہے، میں نہیں جا سکتا، حضور آپ تشریف لے جائیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ علماء نے لکھا، امام شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے جب سرکار آگے بڑھے تو اسماء الہیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اسماء الہیہ کی بارگاہ، اور جس اسم کی بارگاہ سے گزرے حضور اسی کی صفت سے متصف ہو گئے۔ رحیم سے گزرے تو رحیم ہو گئے، کریم سے گزرے تو کریم ہو گئے، حلیم سے گزرے تو حلیم ہو گئے، جواد سے گزرے تو جواد ہو گئے۔ اسماء الہیہ کی بارگاہوں سے حضور گزر گئے۔ اب ایک آیا رف رف، سبز رنگ کا تخت، اس کے ساتھ ایک فرشتہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس تخت پر رونق افروز ہوئے۔ اب وہ تخت چلنا شروع ہوا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ۔ ایک مقام آیا کہ وہ بھی ٹھہر گیا، وہ فرشتہ اور وہ تخت رک گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا آگے بڑھ رہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی حکمتیں، مسجد حرام میں جبریل ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، براق بھی ساتھ ہیں۔ ایک مقام پر براق رک گیا، پھر جبریل رک گئے، پھر فرشتے رک گئے، پھر رفرف آیا وہ بھی رک گیا، اور رفرف کے ساتھ جو فرشتہ تھا وہ بھی رک گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے۔ سرکار فرماتے ہیں بادلوں نے مجھے گھیر لیا، اور ان بادلوں میں ہر قسم کی روشنی اس سے نکل رہی، جتنے بھی رنگ ہیں ان تمام رنگوں کی روشنی ان بادلوں میں تھی جنہوں نے مجھے گھیر لیا۔ گویا نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا جب میں تنی تنہا آگے بڑھا تو مجھے کچھ وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی۔ اب آپ کہیں گے حضور تو رب کی بارگاہ میں جا رہے، تو پھر وحشت اور گھبراہٹ کی کیا بات؟ دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ علماء نے لکھا کہ وحشت ہوتی ہے دل میں، گھبراہٹ ہوتی ہے دل میں، اور دل ہوتا ہے سینے میں، اور سینہ ہوتا ہے جسم میں۔ گھبراہٹ کا پیدا ہونا اس لیے تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میرا حبیب صرف روح کے ساتھ نہیں گیا ہے، جسم مبارک کے ساتھ گیا۔ جسمانی معراج ہے، اور یہ بھی جسمانی معراج پر ایک بیان دلیل ہے۔ اچھا جب گھبراہٹ ہوئی ایک آواز آئی،
اور وہ آواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہت ملتی جلتی آواز. کیا آواز آئی؟ قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، توقف فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے میں نے سوچا میرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ اور اس کے فرشتے محبوب آپ پر درود پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کے معنی درود بھی ہے. ارے رب کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ رب تو درود پڑھ رہا ہے. رب تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کو سن کر ٹھہر گئے اور آپ کے قلب مبارک کو تسکین پہنچی. اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہوں جو بالکل اننون جگہ ہو اور کوئی جاننے والا نہ ہو، بالکل تنے تنہا آپ وہاں پر ہوں، اچانک کسی ایسے کی آواز آ جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو دل کو سکون ملے گا نا. کسی دوست کی، کسی جاننے والے کی، کسی ایسے کی، دل کو سکون ملے گا. خالق کائنات جانتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملے گا تو صدیق اکبر کی آواز سے ملے گا. اسی لیے ان کی آواز کے مشابہ آواز آئی، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا، آپ پر درود بھیج رہا. سرکار کو سکون ملتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے ملتا. اب اس کے بعد آگے چلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر ابھی جاری ہے. بعض احادیث میں یہ آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مشاہدہ فرمایا. سرکار نے فرمایا بلال جب میں جنت میں گیا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو میں نے سنا. اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت میں اور بلال حبشی مکے میں، یہ یہاں چل رہے ہیں، وہ وہاں آواز سن رہے ہیں. کیسے؟ علماء کرام نے فرمایا اس میں دو احتمال ہیں. یا تو یہ کہو کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جنت میں چل رہے تھے، بلال حبشی مکے میں چل رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ان کے مکے میں چلنے کی آواز کو وہاں سن رہے تھے. اور یا یہ کہو کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں حساب و کتاب جب سب کا ہو جائے گا اور سرکار جنت میں داخل ہوں گے اور بلال حبشی غلامانہ شان سے چلیں گے، اس وقت جو آواز پیدا ہوگی، جو آواز پیدا نہیں ہوئی حضور نے پہلے ہی سن لی. اگر پہلی چیز مانو تب بھی آقا کی شان ظاہر ہوگی، دوسری مانو تب بھی آقا کی شان ظاہر. بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا. جہنم کا مشاہدہ کیا، جو سزائیں ملنے والی تھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب دکھا دی گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہنچے؟ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ، دو کمانوں کا فاصلہ. امام اہل سنت نے لکھا وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے مکان ہیں یہ، وہ خدا ہیں جس کا مکان نہیں. یہ نبی ہیں جن کے مکان ہیں یہ، وہ خدا ہیں جس کا مکان نہیں.
کے معنی مقدار، قوس کہتے ہیں کمان کو۔ اللہ نے فرمایا قاب قوسین، دو کمانوں کی مقدار۔ تیر اور کمان ہوتا ہے نا، شاید آپ لوگ سمجھ لیں، آج کل تو کلاشن کوف کا دور، ادھر سے چلائی، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی گولیاں نکلی، مر گئے سارے۔ پہلے تیر اور کمان، تیر کو کمان پہ چڑھا کر پھر چلاتے تھے۔ اس زمانے میں جب دو قبیلے آپس میں معاہدہ کرتے تھے تو ان کا ایک طریقہ تھا کہ دونوں کمانوں کو ایسے ملاتے تھے اور اس کو فضا میں بلند کرتے تھے، بالکل ملا کر۔ لوگوں کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ ہم دونوں قبیلوں کا معاہدہ جو ہوا ہے، اب ہم دونوں اس طرح ملے ہیں جیسے یہ دو کمانیں ملی ہوئی، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، اس کا دوست میرا دوست۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاب قوسین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی زمانے میں جو چیز استعمال کی جاتی تھی اسی کی مثال دی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جس طرح دو کمانوں میں فاصلہ نہیں اور دونوں اس طرح مل گئے، اس کا دشمن میرا دشمن، اس کا دوست میرا دوست، اب جو میرے حبیب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست۔ سرکار تشریف لے گئے، اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ محبوب ہمارے لیے کیا تحفہ لائے؟ ہمارے لیے کیا تحفہ لائے؟ اچھا، تحفہ تو وہ ہوتا ہے جس کو دیا جائے اس کے پاس نہ ہو، وہی تحفہ ہوگا نا۔ بھائی کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے، وہی آپ نے دوبارہ لے جا کر دے دی، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، تو میرے پاس پہلے ہی موجود۔ ایسی چیز دو جو اس کے پاس نہ ہو۔ اب رب کو کیا تحفہ دیا جائے؟ رب کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ تو اسی کے پاس، سارے خزانے اسی کے پاس، ہر چیز اس کی ملکیت۔ کیا تحفہ دیں؟ محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ سرکار فرماتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری جتنی عبادتیں ہیں یہ سب تیرے لیے، عبادت کا تحفہ پیش کر۔ اللہ نے فرمایا اچھا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام۔ سرکار نے فرمایا مجھے اکیلے پر؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھے اکیلے پر نہیں تمام بندوں پر بھی سلامتی۔ سلامتی ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض کر دی۔ ٹھیک ہے، سرکار نے لے لی، واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے۔ 50 نمازیں؟ ہاں، نہیں پڑھیں گے، آپ جائیے کم کرائیے۔ سرکار نے فرمایا اچھا، واپس گئے، مولا یہ نہیں پڑھیں، کہا چلو 45۔ پھر واپس آئے، کتنی ہوئی؟ کہا 5 کم ہوئی، کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، پھر جائیے۔ حضور پھر چلے گئے، کتنی؟ 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ صحیح کہا تھا نا؟ اب کوئی نہیں بولے گا، صحیح کہا تھا نا، یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم دیکھو، وہ اس وقت بتا رہے ہیں۔ آپ تو سوچ رہے ہوں گے ایک چکر اور لگا لیتے تو معاملہ ہی سارے صاف ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں پھر رب کی بارگاہ میں جاؤں، میری امت یہ بھی نہیں پڑھے گی۔ لیکن یاد رکھو رب کی رحمت سے یہ امید ہے انشاءاللہ اگر کوئی 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا وہ اپنے حبیب کے صدقے میں 50 کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ اس کی رحمت سے امید ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب بتاؤ 5 پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ ساروں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کچھ کا ارادہ ہے ڈنڈی مارنے کا۔ چلو ٹھیک ہے، خیر اللہ کے گھر میں ہی عہد کر رہے ہیں آپ، اپنے گھر میں تو نہیں ہے، وہ خود ہی پوچھ لے گا اگر نہیں پڑھو گے تو۔ سرکار نے فرمائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اپنے آقا کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، آج ہی سے عہد کر لو انشاءاللہ کبھی بھی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب آپ عہد کر لیں گے، کوشش کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، انشاءاللہ ساری نمازیں۔
پڑھو گے 5 ثواب ملے گا 50۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اچھا لوگوں نے فٹ سے اعتراض کر دیا، کچھ لوگ ہیں نا جن کی نیتوں میں فتور ہے، انہی کی تو عقلوں کا قصور ہے، کوئی بات دیکھیں فوراً اعتراض، کہتے ہیں اچھا اس سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ ہم نے کہا اس میں علم غیب کہاں سے آ گیا؟ کہنے دیکھو اگر سرکار کو پتا ہوتا کہ 50 نمازیں اللہ فرض کرے گا، پھر میں جاؤں گا پھر آؤں گا پھر جاؤں گا پھر آؤں گا، 50 کی 5 ہو جائیں گی، تو حضور پہلے ہی فرما دیتے مولا یہ 50 نہیں پڑھ سکتے 5 کر دے، اللہ 5 کر دیتا، اسی وقت ہو جاتا، بار بار جانے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پتہ چلا کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ ہم نے کہا اچھا اگر یہ مان لو کہ نہیں تھا، اول تو ماننا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے مان لو تو چلو تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کو تو علم غیب تھا نا، اللہ کو تو تھا نا، وہ تو جانتا تھا میں 50 فرض کروں گا، پھر میرا محبوب آئے گا، پھر 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 25 ہوتے ہوتے 5 رہ جائیں گی، اس نے کیوں نہیں ایک دم کر دی؟ کہتے نہیں جی اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نے کہا اس میں نبی کی مصلحت ہے، اگر اللہ کی حکمت ہے تو نبی کی مصلحت ہے۔ ارے یہ تو بے وقوف ہیں کہ بار بار جانے آنے کی کیا ضرورت، ان کو کیا پتا رب کے دیدار میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ رسول بار بار جانا چاہتے تھے، رب بار بار اپنے محبوب کو بلانا چاہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس لیے کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں کہ میں بے حجابانہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کروں، میں کم سے کم ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو آنکھیں رب کو دیکھ کر آ رہی۔ میں تو نہیں دیکھ سکتا، میں مبارک آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آئے۔ سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے۔ میں ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی ہیں۔ اور حضور جب تشریف لے جاتے رب کا دیدار کرتے، حضور کی معراج ہو رہی تھی، موسیٰ رسول کو دیکھتے موسیٰ کی معراج ہو رہی تھی، ادھر ان کی معراج ہو رہی تھی ادھر ان کی معراج ہو رہی تھی، اور دونوں کے درمیان ہم گناہگاروں کا کام ہو رہا۔ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ اب یہاں ایک اور عقیدے کی بات میں کروں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء اولیاء وصال کے بعد بھی فیض پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ کچھ لوگ کہتے نہیں کہ نہیں جب زندہ ہوں تب آپ جا کر دعا کرا لیں، زندہ ہیں آپ نے جا کر تعویذ لے لیے، زندہ ہیں آپ نے دعا کرا لی، زندہ ہیں آپ نے دم کرا لی، جب وصال ہو جائے پھر نفع نہیں پہنچا سکتے، جب وصال ہو جائے پھر مدد نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جو وہاں کھڑے ہوئے اور سرکار سے کہا کہ یہ امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ جا کے کم کرائیں، حضور تشریف لے گئے، پھر آئے پھر گئے، ان کے کہنے سے سرکار گئے اور پھر واپس آئے، ان کے کہنے سے گئے نا، اور اسی وجہ سے 50 کی 5 ہوئی۔ امت کو نفع ہوا یا نہیں؟ امت کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہوئے کیا ظاہری حیات میں تھے؟ وصال کر چکے تھے نا۔ سرکار نے فرمایا نا میری سواری کسیب احمر کے پاس سے گزری، میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ قبر والے نے فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ارے بولو نا، پہنچایا۔ وصال شدہ نے فائدہ پہنچایا، قبر میں پہنچنے والے نے فائدہ پہنچایا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قبر والا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کو چاہیے 50 پڑھے، ہم تو مانتے ہیں اسی لیے ہم 5 پڑھ رہے ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو 50 پڑھو، بھائی انہی کی وجہ سے تو فائدہ ہوا، ان کے کہنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے، یہیں سے ثابت ہو گیا انبیاء اولیاء ظاہری حیات میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور وصال کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے،
معراج سے واپس صحابہ کے سامنے سرکار نے واقعہ بیان کیا۔ اللہ کی شان دیکھو، واقعے کی تشہیر کرائی اپنے نبی کے دشمن سے۔ سرکار نے صحابہ کو بتایا نا، سب سے زیادہ تشہیر کی ابو جہل نے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، آسمانوں پر چلے گئے، ارے وہ سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، اور ایک رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے واقعہ بتا رہا۔ اس کی شامت آئی تو پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو تمہارے دوست نے، تمہارے نبی نے کیا کہا؟ ان کیا کہا؟ ارے وہ کہتے ہیں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر میں انبیاء کی امامت کی، پھر آسمانوں پر گیا، ساتوں آسمان سے گزرا، سدرۃ المنتہا، مکہ لامکہ، کعبہ قوسین، رب کا دیدار، جنت جہنم کا مشاہدہ، یہ ساری چیزیں کر کے واپس آیا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک سوال کیا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے تو نے کس سے سنا؟ جو واقعہ تو بیان کر رہا ہے کس سے سنا؟ کہا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا اگر واقعی تو نے ان سے سنا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں وہ گئے ہوں گے، میں تصدیق کرتا ہوں واقعی وہ گئے ہوں گے، اور ایک رات میں واپس بھی آ گئے ہوں گے۔ وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، میں تو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے، شرمندہ ہو گئے، انہوں نے تصدیق کر دی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا ابو بکر صدیق ہے، صدیق کا لقب مل گیا۔ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہے جو اپنے قول میں سچا ہو، صدیق وہ ہے جو قول اور فعل دونوں میں سچا ہو۔ واقع معراج کی تصدیق کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی ایمان ہے، یہی یقین کامل ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام عطا فرمایا جو نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی مقرب فرشتے کو مقام ملا، جو مقام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اسی لیے اس رات کو ہم جاگ کر گزارتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عروج، اس معراج پر خوشی مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات یہ عجیب مقام ملا۔ معراج ہوئی رات میں، دن میں بھی ہو سکتی تھی، دن میں بھی ہو سکتی تھی نا، جو خدا رات میں لے جا سکتا ہے وہ دن میں بھی لے جا سکتا ہے، لیکن اگر دن میں معراج ہوتی تو وہ سجاوٹ کیسے پتہ چلتی جو رات میں پتہ چلتی؟ آپ اس پوری مسجد امیر حمزہ کو دن میں سجا دیں، کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں؟ جب سورج نکلے گا ساری لائٹیں مان پڑ جائیں گی۔ رات میں سجاوٹ کا مزہ ہی الگ ہے۔ اگر دن میں معراج ہوتی تو لوگ کہتے حضور سورج کی روشنی میں گئے، اور اگر 14ویں رات کو معراج ہوتی تو لوگ کہتے حضور چاند کی چاندنی میں گئے۔ رب نے اپنے حبیب کو بلایا اس وقت، نہ سورج کی روشنی نہ چاند کی روشنی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میری بارگاہ میں آئیں، نہ سورج کی روشنی ہو نہ چاند کی روشنی ہو، صرف میری روشنی ہو یا تیری روشنی۔ حضور علیہ السلام بالکل آخر 27ویں شب چاند کی روشنی بھی مان پڑ گئی، اس وقت نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، آسمانوں کو سجایا گیا، سنوارا گیا، جنت کو نکھارا گیا۔ کیوں؟ جنت کا دولہا آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے، سید الانبیاء آ رہے ہیں، قائد المرسلین آ رہے ہیں، شفیع المذنبین آ رہے ہیں، ہم غلاموں کے آقا آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے اس رات کو جا کر گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری بات کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے۔ آج 27 تاریخ ہے نا، 28 29، اگر 29 کا چاند ہوا تو اس کے بعد پھر پہلی ہو جائے گی۔ تو شعبان المعظم کے وظائف آپ حضرات نوٹ کر لیں۔ شعبان کے مقدس بابرکت مہینے میں
پہلے اشرے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، یہ سب کو یاد ہے۔ پہلے اشرے میں یعنی شروع کے 10 دن ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، آیت کریمہ ہر نماز کے بعد، تو پورے دن میں کتنی ہو جائے گی؟ 500۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ایک ساتھ پڑھ لوں تو وہ فجر یا عشاء میں ایک ساتھ 500 بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ کہ آسانی کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھنا ضروری، یہ شعبان کے پہلے اشرے میں۔ دوسرے اشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اور طریقہ وہی ہے کہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ یہ بھی اگر کوئی ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو فجر یا عشاء میں 500 ایک ساتھ پڑھ لے، ورنہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے۔ پھر درمیان میں آئے گی شب برات، اس رات کو جاگ کر گزاریں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس رات میں 1000 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1000 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو کم سے کم 40 نفل پڑھیں، اور اگر ہمت ہو تو 100 نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پوری رات میں۔ آخری اشرے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا عام ہے، مشہور ہے، سب کو یاد ہوتی ہے، نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ یہ شعبان کے آخری اشرے میں 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یعنی ایک تسبیح یہ آپ پڑھیں گے، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ۔ اس میں بھی یہی کہ اگر 500 ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو یا تو فجر میں پڑھیں یا عشاء میں۔ یہ شعبان المعظم کے وظائف ہیں جو ہم نے اشرے کے حساب سے آپ کو بتا دیے۔ ماہنامہ الاشرف جو اسٹال پر ہے اس میں یہ وظائف موجود ہیں، اگر ابھی کسی کو یاد نہ ہو تو وہ رسالہ لے لے، اس میں بھی یہ سارے وظائف موجود ہیں۔ ان سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے، اور رمضان المبارک کے وظائف بھی اس میں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ایک کلپ چلائیں گے تو اس میں رمضان المبارک کے وظائف بھی آپ سب کو بتائیں گے۔ یہ جتنے مہینے آ رہے ہیں یہ سب مقدس مہینے ہیں، بابرکت مہینے ہیں، خصوصاً رمضان المبارک یہ روحانیت کا موسم بہار ہے۔ جتنا ہو سکے اپنی روحانیت کو اجاگر کریں، اس میں قوت طاقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کر لیں، اور عہد کر لیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے میں رکھوں گا اور پوری تراویح میں پڑھوں گا۔ صرف چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، سب کا ارادہ نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب کا ارادہ۔ خیر بارک اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نیت آپ کر لیں گے، ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ نیک کام کے آدمی نیت کرتا ہے، ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے گا، اس کی رحمت، اس کا کرم شامل حال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تمام چیزیں ہم کر دیں گے، تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ آج کی اس محفل کا پیغام یہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیجیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔